اچھا جی، آگے ہے ہونڈی کا حکم۔ باہر ممالک میں، خاص کر امارات میں، سعودیہ وغیرہ میں لوگ ہوتے ہیں، وہ پیسے بیچتے ہیں پاکستان میں۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان میں تو ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ریال کی ضرورت نہیں، تو وہ ان کے جو ریال ہوتے ہیں، درہم ہوتے ہیں، وہ پیسوں کی صورت میں ہمیں ادھر ملتے ہیں۔ اب جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ یہ ریال ہے یا درہم ہے یا ڈالر ہے، اس کا ایک ایکسچینج ریٹ ہوتا ہے سرکاری، اور ایک جو ہے بازار میں اس کا ریٹ ہوتا ہے۔ تو اب اس کی ایک سیدھی سادی صورت تو یہ ہے کہ بینک کے ذریعے سے بھیج دیں، بینک کے ذریعے سے ادھر مل جائے گا، کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بینک میں تو ظاہر ہے کہ سرکاری جو اس کی ویلیو ہے وہ چلے گی، وہ تو کم نہیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ عام کوئی اور بندہ ہوتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں، وہ ادھر جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں 3 دن بعد یا 4 دن بعد۔ تو 2-3 باتیں ذہن میں رکھیے اس میں۔ ایک تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو ہے ریال اگر دیتے ہیں ادھر سے پاکستانی روپے ملتے ہیں، تو یہ جو سودا ہے، جو سرکاری ریٹ ہے اصل، اس پہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ کمی بیشی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک طرف سے ادائیگی ہونی چاہیے، ادھر سے وہ اگر ریال بھیج رہا ہے تو وہ ریال اس کو دے دے شخص کو، ادھر بعد میں پیسے مل جائیں گے۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ فون کر دیتا ہے کہ وہ جو ہے پاکستان میں ہمارے گھر میں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، بھیج دیں۔ اب نہ ادھر پاکستان میں ملے ہیں نہ ادھر اس نے دی، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، یہ بیع الدین بالدین یا بیع الکالی بالکالی، نہ ادھر سے قبضہ پایا گیا نہ ادھر سے قبضہ پایا گیا، تو یہ جائز نہیں۔ لہٰذا ایک طرف سے قبضہ شرط ہے، تو وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ ریال دے دے، اس کے بعد جو ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہونڈی کا کاروبار جو ہے یہ حکومت کی طرف سے، کسی ملک میں حکومت کی طرف سے پابندی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر پابندی ہو صورت میں کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ حکمران کے حکومت کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی، اور شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔